السلام علیکم ساتھیوں، زندگی میں نہ جانے کتنے ہی انوکھے، عجیب و غریب اور پراسرار واقعات رونما ہوتے ہیں۔ یہ کہانی ایک لڑکی سنا رہی ہے جس کی دوست نے شادی کر لی ایک جن سے، اور پھر اس کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلی گئی۔ دنیا اس کو پاگل کہتی تھی، کیا وہ سچ میں پاگل تھی؟ آئیے یہ سچی کہانی آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں، اب تک اگر سیدہ سینٹرو کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پہلے برائے مہربانی سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کریں اور ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر بھی کر دیا کریں۔ یہ عرصہ 15 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ ہم 8 بہنیں تھیں جن میں سے ایک کا انتقال ہو گیا، اور اب ہم 7 بہنیں اور 2 بھائی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اتنی زیادہ جس کی بہنیں ہوں تو اسے کوئی سہیلی بنانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ لیکن میری ایک سہیلی تھی جس کا بچپن ہمارے ساتھ کھیلتے کودتے گزرا۔ آپ اسے میری سب سے اچھی دوست کہہ سکتے ہیں۔ اس کا نام نادرہ تھا۔ وہ بہت خوبصورت تھی۔ اپنی خوبصورتی کی وجہ سے وہ اپنے خاندان میں نمایاں مقام رکھتی تھی۔ بقول اس کے خاندان والوں کے، مجید احمد کی بیٹی نادرہ کو اللہ تعالیٰ نے خوب فرصت سے بنایا۔ یہ اونچا لمبا قد، بڑی بڑی غلافی آنکھیں، لمبی ناک، گلابی ہونٹ، گھنگریالے سیاہ بال، بس وہ خوبصورتی کا مجسمہ تھی۔ وہ 3 بہنیں اور ان کا ایک بھائی تھا۔ میں اس کو جانا کہتی تھی۔ ان میں سب سے بڑی تھی وہ۔ ان کے گھر کے حالات بھی ٹھیک تھے۔ یہ سب جوائنٹ فیملی میں رہتے تھے۔ ان کا گھر 3 منزلہ تھا۔ سب سے اوپری منزل میں یہ لوگ رہتے۔ 2 کمرے تھے، کچن اور باتھ روم سے آگے صحن تھا۔ ان کے گھر کے سامنے بہت بڑا سا صابن کا کارخانہ تھا۔ کارخانے کے احاطے میں یعنی صحن میں ایک بہت بڑا سا، بہت ہی پرانا سا پیپل کا درخت تھا جو ان کے صحن سے صاف نظر آتا۔ رات کو یوں محسوس ہوتا جیسے کوئی بہت بڑا سا دیو کھڑا ہے جو گھور گھور کر دیکھ رہا ہے ہمیں۔ میں اور جانا بہت اچھی سہیلیاں تھیں، چونکہ میں بھی بہن بھائیوں میں سب سے بڑی تھی اور وہ بھی، اس لیے ہماری آپس میں خوب بنتی تھی۔ اس کی امی میری امی کی بہت بہترین دوست تھی۔ ہم ایک دوسرے کے گھر بلا ضرورت چلے جاتے تھے۔ وہ اکثر ہمارے گھر آ جاتی۔ ہم خوب باتیں کرتے اور ساتھ اچھی اچھی چیزیں بھی منگوا کر کھاتے۔ ہم اگر آپس میں لڑ پڑتے تو صلح میں وہ پہل کرتی۔ وہ کسی کا دل نہیں دکھاتی تھی۔ وہ ایک حساس قسم کی لڑکی تھی، نرم دل والی۔ سب اسے محبت کی نظر سے دیکھتے۔ ایک دن وہ نہا کر نئے کپڑے پہن کر آئی اور کہنے لگی، چلو تصویر اتروانے چلیں۔ میں نے حیرانگی سے آنکھیں پھاڑ کر اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، خیر تو ہے؟ آج ہماری حسینہ قیامت کس پر ڈھانے کا ارادہ ہے تمہارا؟ وہ ہنسنے لگی اور کہنے لگی، سمرین میں نے اپنی امی سے اجازت لے لی ہے، چل تو جلدی سے تیار ہو جا۔ میں نے اپنی امی سے کہا اور جلدی سے تیار ہو کر ہم تینوں یعنی میں، نادرہ اور میری امی تصویر کھنچوانے فوٹو اسٹوڈیو چلے گئے۔ وہی ایک تصویر ہے جو اس کی یادگار میرے پاس ہے۔ اس کی خواہش تھی کہ اس کے پاس بہت ساری دولت ہو اور وہ ساری دنیا کو اپنی پٹھی میں لے سکے۔ یعنی ویسے تو وہ حکومت نہیں کرنا چاہتی تھی، بس دنیا بھر کی سیر کرنا چاہتی تھی۔ دوسرے اس کے خاندان والے بہت امیر تھے اور یہ لوگ ان کے مقابلے میں غریب تھے۔ یہی اس کو احساس تھا۔ میرے نانا نے میری امی سے کہا، میں چاہتا ہوں کہ سمرین اور تحسین جو کہ مجھ سے چھوٹی تھی، ان کا رشتہ میری خالہ کے لڑکوں سے ہو جائے۔ میری امی نے میرے بابا سے بات کی۔ خالہ ہم دونوں بہنوں کا رشتہ مانگ رہی ہیں۔ ابو بھی اس رشتے سے راضی ہو گئے۔ اس طرح ہم دونوں بہنوں کی منگنیاں ہو گئی اور 1 سال بعد شادی قرار پائی۔ ادھر جانا کی پھپھو جو کہ بہت ہی امیر تھیں، اپنے بڑے بیٹے کے لیے اس کا رشتہ لے کر آئیں۔ اس کے والدین اور کیا چاہتے تھے؟ ان کو یہی تو چاہیے تھا۔ ان کی بیٹی کی دلی خواہشات پوری ہو رہی تھیں۔ انہوں نے اس رشتے کی فوراً حامی بھر لی۔ جانا بہت خوش تھی۔ اس نے سب سے پہلے یہ خبر مجھے سنائی اور مجھ سے کہنے لگی، دیکھ ہم دونوں کی دلی مرادیں پوری ہو رہی ہیں، ادھر تیری شادی، ادھر میری۔ سمرین، اللہ نے میری دعا سن لی۔ اب میری ہر خواہش پوری ہوگی۔ میں بہت خوش ہوں۔ چل آج کوئی ہلا گلا کریں۔ پھر ہم سب مل کر ایک چھوٹی سی پارٹی کرنے لگے۔ جانا کی اماں اور ابا بہت سیدھے سادے تھے۔ اس کی منگنی کو 2 سال گزر گئے، لیکن اس کی پھپھو شادی کرنے پر آمادہ نہیں تھی۔ ایک دن اس کی پھپھو آئی اور کہنے لگی، بھائی جان، میں آپ سے معذرت کرنے آئی ہوں، آپ مجھے غلط مت سمجھیں، میں یہ منگنی توڑ رہی ہوں۔ جانا صرف خوبصورت ہے، جبکہ نہ تو وہ قرآن شریف پڑھی ہوئی ہے اور نہ ہی اسکول۔ ہم ایسی خوبصورتی کا کیا کریں جو کسی کام کی نہیں ہے؟ آپ میری طرف سے انکار ہی سمجھیں، اور میں نوید کا رشتہ رشید احمد کی بیٹی سے کر رہی ہوں۔ اور ہاں، آپ لوگ پریشان نہ ہوں، میں نے جانا کا بھی رشتہ طے کر دیا ہے۔ اس کے والدین اتنے سیدھے سادے تھے کہ ان کی بہن ان کے منہ پر ان کی بیٹی کو جاہل کہہ رہی تھی، گوار کہہ رہی تھی اور اپنے بیٹے کا رشتہ توڑ رہی تھی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اس کو کچھ نہیں کہا، بلکہ الٹا اس بہن کے فیصلے پر سر جھکا دیا۔ لیکن جانا کو جب ان سب باتوں کا پتہ چلا تو وہ بہت روئی۔ آخر 2 سال کی منگنی اس طرح توڑ کر چلی گئی۔ وہ بھی شریف ماں باپ کی اولاد تھی۔ اس نے زہر کا گھونٹ پی لیا اور خاموشی اختیار کر لی۔ بہت دن ہو گئے تھے اسے ہمارے گھر آئے ہوئے۔ آخر
ایک دن میں ہی اس سے ملنے اس کے گھر چلی گئی۔ جب میں اسے ملنے کے لیے گئی تو وہ بستر پر لیٹی چھت کو گھور رہی تھی۔ میں نے کہا کیا بات ہے، آج آرام ہو رہا ہے، خیر تو ہے؟ لگتا ہے نوید صاحب کچھ زیادہ ہی یاد آ رہے ہیں۔ جب اس نے مجھے دیکھا تو ایک دم اٹھ بیٹھی، وہ رو رہی تھی۔ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ وہ میرے گلے لگ کر اور رونے لگی۔ میں نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور پوچھا کیا بات ہے، مجھے بتاؤ تو صحیح۔ پھر اس نے مجھے وہ سب کچھ بتا دیا جو اس کی اس ظالم پھپھو نے ان کے ساتھ کیا تھا۔ جانا کہنے لگی دیکھ سمرین، میرے والدین نے مجھے نہیں پڑھایا تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ وہ چند دنوں میں بہت ہی کمزور ہو گئی تھی۔ اب وہ سب سے بہت کم ہی بولتی تھی، اگر کوئی پوچھتا تو ہوں ہاں میں جواب دے دیتی۔ گھنٹوں اکیلی بیٹھی رہتی اور خود سے باتیں کرتی۔ اب تو وہ دوپہر کے وقت پیپل کے درخت کی طرف ٹکٹکی باندھے رکھتی۔ کوئی پوچھتا کہ تم ادھر کیا دیکھتی رہتی ہو، کیا نظر آتا ہے، تو خاموش رہتی، اپنے کمرے میں جا کر خاموشی سے لیٹ جاتی۔ پھر میری شادی کے دن قریب آ گئے تو میں اپنی شادی کا کارڈ خود اسے دینے کے لیے گئی۔ مجھے دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئی۔ میرا دل تو نہیں چاہ رہا تھا کیونکہ اس کا دل ٹوٹا ہوا تھا اور میری شادی کی خبر اس کو اور زیادہ تکلیف دیتی، لیکن وہ میری بہترین دوست تھی۔ اگر وہ میری شادی میں نہیں آتی تو میں اداس ہو جاتی۔ اس کی ماں نے جب اسے دیکھا کہ وہ ہنس رہی ہے تو کہا بیٹا ہنستی رہا کر، تیری اداسی میرا دل چیر دیتی ہے۔ دیکھ سمرین پتر، اس کو سمجھا، جب سے اس کی منگنی ٹوٹی ہے یہ تو دنیا داری بھول ہی گئی ہے، تو ہی اس کو سمجھا۔ میں نے کہا خالہ جی آپ فکر نہ کریں، میں اسے سمجھاؤں گی۔ میری پیاری جانا، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تو کیوں اس طرح اداس رہتی ہے؟ نوید نہ سہی اور سہی تو اپنا دل چھوٹا نہ کر۔ دیکھ تیری ماں کا کیا حال ہو گیا ہے تیرے غم میں، انہی کا کچھ خیال کر لے۔ میرے سمجھانے پر وہ کچھ ٹھیک ہوئی۔ آتے ہوئے میں نے اس سے کہا دیکھ تو میری شادی پر ضرور آئے گی، میری واحد سہیلی ہے، میری شادی پر منہ لڑکا کر نہیں آنا، خوب تجھے ہلا گلا کرنا ہے پہلے کی طرح۔ اچھا میں چلتی ہوں، یہ کہہ کر میں اٹھ گئی تو وہ ناراض ہونے لگی۔ تھوڑی دیر اور بیٹھ جا۔ میں نے کہا نہیں، بہت دیر ہو گئی ہے، اب مجھے چلنا چاہیے۔ میں نے اسے پیار کیا اور گھر آ گئی۔ گھر آ کر بھی نہ جانے کیوں میرا بار بار دھیان اسی کی طرف چلا جاتا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر مجھے بہت رونا آ رہا تھا۔ وہ ہنستی کھیلتی جانا نہ جانے کہاں کھو گئی۔ میری مہندی پر جانا اور اس کے گھر والے سب آئے تھے۔ وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گئی، لیکن وہ چپ تھی، میرے پاس ہوتے ہوئے بھی کہیں اور کھوئی ہوئی تھی۔ میں نے پیار سے اس کے بازو کو پکڑ کر ہلایا۔ جانا کیا بات ہے، کیوں اداس ہے؟ وہ تو جیسے پتھر کی مورت بن گئی تھی، بالکل خاموش۔ سبز کپڑوں میں وہ حور لگ رہی تھی، بغیر میک اپ کے ہی وہ اتنی حسین لگ رہی تھی کہ پوچھو مت۔ کچھ دیر وہ بیٹھی رہی، پھر مجھ سے کہنے لگی میرے سر میں شدید درد ہو رہا ہے، میں گھر جانا چاہتی ہوں۔ میری بارات میں بھی نہیں آئی، میری شادی ہو گئی اور میں بیاہ کر دوسرے شہر روانہ ہو گئی۔ جب میں میکے آئی رہنے کے لیے تو وہ اپنی امی کے ساتھ مجھ سے ملنے کے لیے آئی۔ وہ اسی طرح خاموش تھی، میں اور وہ ایک دوسرے کے بہت قریب تھے، لیکن اب وہ اور طرح کی ہو گئی تھی۔ اپنی کوئی بھی بات وہ مجھ سے چھپاتی نہیں تھی، لیکن اب نہ جانے کیا چپ لگ گئی تھی اس کو، کوئی بات مجھے نہیں بتاتی تھی۔ اس کی ماں نے مجھے بتایا اگلے ہفتے اس کی شادی ہے اور یہ الٹی سیدھی حرکتیں کرتی رہتی ہے، ہر وقت پیپل کے اس درخت کو گھورتی رہتی ہے جو صابن کے کارخانے میں لگا ہوا ہے۔ کبھی دوپہر کے وقت اکیلی چھت پر چلی جاتی ہے اور اتنی سخت گرمی میں گھنٹوں اوپر ہی رہتی ہے۔ پتہ نہیں میری بچی کو کیا ہو گیا ہے، نہ جانے کس کی نظر لگ گئی ہے۔ سمرین تم شادی میں ضرور آنا، یہ اسی لیے مجھے یہاں لائی ہے۔ چل جانا، اپنی سہیلی کو اپنی شادی کا کارڈ دے۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا ہوا کارڈ مجھے دے دیا اور کہنے لگی دیکھ اب میری شادی ہو رہی ہے، تم ضرور آنا، دیکھنا میرا دلہا کتنا خوبصورت ہے، آؤ گی نا؟ میں نے کہا تم نے اتنے پیار سے بلایا ہے، آنا تو پڑے گا۔ اس کی مہندی تھی، اس کی بہنوں اور دلہا کی طرف سے آئی ہوئی لڑکیوں نے خوب ڈھولک بجایا اور بہت ہی ہلا گلا کیا۔ وہ چپ چاپ سب کچھ کرتی گئی۔ صبح کو بارات آنے والی تھی، وہ نہا دھو کر باہر نکلی، سرخ کپڑے پہنے ہوئے تھے، اپنے بالوں کو وہ تولیے سے صاف کرتی ہوئی صحن میں آئی۔ وہ صحن میں کھڑی بال سکھا رہی تھی کہ اس نے کچھ سائے آتے ہوئے دیکھے جو اس کی طرف بڑھ رہے تھے۔ اسی وقت اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور ایک دم چیخ مار کر وہ گر کر بے ہوش ہو گئی۔ اس کا گھر مہمانوں سے بھرا ہوا تھا، اس کو اس طرح گرتے ہوئے دیکھ کر سب لوگ بھاگے ہوئے آئے۔ وہ بے سدھ بے جان پڑی ہوئی تھی، اس کو اٹھا کر اندر لے گئے اور بیڈ پر لٹا دیا۔ ڈاکٹر کو بلا کر لائے، اس نے چیک کیا اور انجیکشن لگا دیا۔ کوئی ایسی بات نہیں ہے، بس کمزوری سے چکر آ گیا تھا، میں نے انجیکشن لگا دیا ہے، اب فکر والی کوئی بات نہیں ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد اسے ہوش آ گیا، اب وہ پہلے سے کافی بہتر لگ رہی تھی۔ اسے دلہن بنایا گیا، دلہن بن کر اس کے حسن کو چار چاند لگ گئے۔ میں اس کے پاس جا کر بیٹھ گئی، وہ مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ اب وہ سب کو دیکھ دیکھ کر مسکرا رہی تھی، لیکن ایک بہت ہی عجیب سی حرکت کر رہی تھی، اونچی اونچی آواز سے خود ہی ہنسنا شروع کر دیتی۔ میں دیکھ رہی تھی، کچھ پاگلوں جیسی حرکتیں کر رہی تھی اور ایسے بیٹھی تھی جیسے اس کی شادی نہیں ہو رہی، کسی اور کی ہو رہی ہے اور یہ اس گھر میں مہمان آئی ہوئی ہے۔
میں نے پیار سے کہا جانا کیا کر رہی ہو؟ خاموشی سے سر جھکا کر بیٹھو، تمہارے رشتے دار باتیں بنائیں گے۔ وہ میری بات فوراً مان لیتی اور اب کی بار بھی وہ ٹھیک ہو کر بیٹھ گئی۔ بارات آ گئی۔ مولوی جب اس کا نکاح پڑھانے کے لیے آئے تو اس نے نکاح کے وہ الفاظ ادا کیے کہ تمہیں قبول ہے؟ تو ہنس کے کہتی ہاں جی۔ میں تو اس کو دیکھ کر حیران ہو رہی تھی کہ اس کو ہوا کیا ہے۔ یہ ایسی تو نہ تھی، مجھے کچھ گڑبڑ لگ رہی تھی کیونکہ وہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھی۔ اس کا نکاح تو ہو گیا لیکن نکاح کے بعد وہ کچھ الجھی سی تھی۔ پھر اس کی رخصتی ہو گئی۔ اسے جب اس کے کمرے میں لا کر بٹھایا گیا اور سارے کمرے کا جائزہ لینے لگی۔ تھوڑی دیر کے بعد دلہا بھی آ گیا۔ اس نے جب دلہن کے پاس آنے کی کوشش کی تو وہ ایک دم کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی خبردار میرے پاس مت آنا ورنہ میں تجھے مار ڈالوں گی۔ دلہا اس کے بدلے ہوئے روپ کو دیکھ کر گھبرا گیا اور ایک دم پیچھے ہٹ گیا۔ جانا کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، اس کی آنکھیں لال لال انگارے برسا رہی تھی، اس کا منہ کھلا ہوا تھا۔ اس کی شکل اس وقت بہت ہی بھیانک لگ رہی تھی۔ دلہا باہر چلا گیا اور اس نے اپنے گھر والوں کو بتا دیا۔ اس کی ماں، بہنیں اور دوسرے رشتے دار عورتیں بھاگی ہوئی آئیں تو کیا دیکھتی ہیں کہ وہ اپنے بیڈ پر سو رہی ہے آرام سے۔ انہوں نے دلہے سے کہا یہ تو سو رہی ہے اور تم ایسے ہی ڈر رہے ہو، بیچاری تھک گئی ہوگی، اسے تھوڑا آرام کرنے دو۔ وہ سب واپس چلی گئی۔ اس نے دروازے کو کنڈی لگائی اور کرسی پر بیٹھ گیا۔ وہ بے سود پڑی سو رہی تھی جبکہ اس کا دلہا اسے دور ہی سے دیکھ رہا تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے جو اتنی خوفناک ڈائن لگ رہی تھی وہ اب دنیا کی سب سے خوبصورت عورت اس کو نظر آنے لگی۔ اس کا دل چاہا کہ جا کر اسے قریب سے دیکھے۔ ابھی وہ اٹھا ہی تھا کہ وہ اٹھ بیٹھی اور کہنے لگی میں نے تم سے کہا تھا نا کہ میرے قریب نہ آنا۔ اس کی آنکھیں پھر شعلے برسانے لگی۔ دلہا سمجھ گیا کہ ضرور کوئی اور بات ہے، جانا ضرور کوئی اس کے اندر جن بولتا ہے۔ اس نے آیات قرآنی پڑھنا شروع کر دی اور ایک کونے میں جا کر بیٹھ گیا۔ وہ پھر لیٹ گئی اور وہیں وہ بیٹھا بیٹھا سو گیا۔ صبح کو ولیمہ تھا۔ دلہا تو دلہن کے پاس تک نہیں گیا۔ اس نے اپنی اماں کو رات والی بات بتائی تو وہ بھی بہت پریشان ہوئی اور کہنے لگی آنے دو اس کے گھر والوں کو، ان سے بات کرتی ہوں۔ جب اس کے گھر سے لوگ اس کو لینے آئے تو اس کی ماں نے کہا بہن نادرا میں جن آئے ہوئے ہیں۔ وہ تو دلہے کو دیکھ کر آگ بگولا ہو جاتی ہے۔ ساری رات بیچارہ ایک کونے میں بیٹھا رہا۔ جاؤ جا کر اپنی بیٹی سے پوچھو اس کو کیا ہوا ہے۔ جانا کے اماں آتے ہی یہ سب باتیں سن کر پریشان ہو گئی اور پھر اپنی بیٹی سے پوچھا تمہیں کیا ہوا تھا، تم کیوں رات بھر اپنے دلہا سے ناراض نہیں؟ تو وہ کہنے لگی یہ مجھے اچھا نہیں لگتا، میری جس سے شادی ہوئی ہے وہ مجھے اچھا لگتا ہے، تم لوگوں نے مجھے یہاں کیوں بھیجا ہے؟ مجھے گھر واپس لے چلو ورنہ میں بھاگ جاؤں گی۔ اس کی ماں نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا دیکھ بیٹا تیری شادی تو ہم نے آصف سے کی ہے اور وہ تیرے ساتھ ہے۔ وہ کہنے لگی نہیں میرا اس سے نکاح نہیں ہوا، وہ تو کوئی اور ہے، بہت ہی خوبصورت ہے میرا شوہر، یہ نہیں ہے میرا شوہر۔ اس کی ماں نے کہا چپ ہو جا، گھر جا کر بات کریں گے۔ دلہے کی ماں نے جانا کی ماں سے کہا مجھے لگتا ہے اس پر آصف وغیرہ کا چکر ہے، آپ اسے کسی عامل کو دکھائے، جن ہے اس پر۔ جب گھر واپس آئے تو اس کی ماں نے اس کے باپ سے کہا، اس کے باپ نے کہا اچھا میں کسی سے بات کرتا ہوں، میں صرف بارات پہ گئی تھی، ولیمے پر نہیں جا سکی تھی۔ اس دن میں اپنی امی کے گھر تھی، صبح کے 6 بجے تھے۔ ہمارے گھر کا دروازہ کوئی زور زور سے بجایا جا رہا تھا۔ ہم سب دروازے کی دستک سے اٹھ بیٹھے۔ بابا جان نے کہا اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ انہوں نے جلدی سے دروازہ کھولا تو وہاں جانا کے ابا کھڑے تھے۔ وہ بہت ہی پریشان دکھائی دے رہے تھے۔ بابا نے پوچھا کیا بات ہے، خیر تو ہے اتنی صبح صبح؟ انہوں نے کہا جانا آپ کے گھر تو نہیں آئی؟ ہم نے کہا خیر نہیں، وہ یہاں پر کیوں آئے گی؟ چچا جان کیوں پریشان ہیں؟ بیٹا اس کا کچھ اتا پتا نہیں ہے، وہ گھر سے کہیں چلی گئی ہے۔ کہاں چلی گئی؟ گھر میں کوئی لڑائی جھگڑا تو نہیں ہوا؟ لڑائی جھگڑا کیوں ہونا تھا، بس وہ بتائے بغیر گھر سے غائب ہو گئی ہے، وہ جیسے آئے تھے ویسے ہی واپس چلے گئے۔ پھر میں اپنی بالکنی سے باہر دیکھ رہی تھی کہ میں نے کیا دیکھا، آگے آگے جانا گوٹے والے سرخ جوڑے کو پہنے ہوئے بھاگتی ہوئی آ رہی تھی اور پیچھے پیچھے اس کے ابا جان تھے۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور دوپٹہ اس کے گلے میں تھا ہی نہیں۔ وہ بھاگے جا رہی تھی، اس کو کسی کی بھی پرواہ نہیں تھی۔ ادھر سے اس کا چچا بھائی بھی آ گیا اور اسے پکڑ لیا۔ وہ زور زور سے چلا رہی تھی مجھے چھوڑ دو، مجھے جانے دو ورنہ میں تمہیں مار ڈالوں گی۔ انہوں نے اسے مضبوطی سے پکڑا اور گھسیٹتے ہوئے گھر لے گئے اور گھر لے جا کر اسے رسیوں سے باندھ دیا۔ پھر ایک عامل کو بلا کر لائے جو بہت پہنچا ہوا تھا۔ جب عامل ان کے گھر داخل ہوا تو جانا نے اسے گھور کر دیکھا اور کہا اے بڈھے یہاں سے دفع ہو جا ورنہ میں تجھے پکڑ کر اوپر سے نیچے پٹک دوں گی۔ عامل حیران ہو گیا، اسے کیسے پتا چلا کہ میں ایک عامل ہوں؟ آپ اپنے بچوں کو دوسرے کمرے میں بھیج دیں اور خود بے شک یہیں پر رہیں۔ پھر وہ جانا کی طرف متوجہ ہوا اور کچھ پڑھنے لگا۔
वो जूं जूं पढ़ पढ़ कर उस पर फूके मारता, उसकी हालत उतनी ही बिगड़ती जाती। उसने कुछ पढ़ के उस पर फूका और उसके सर के बाल पकड़ लिए और कहने लगा, बता तू कौन है और इसको क्यों तंग कर रहा है। उसकी आवाज एकदम बदल गई। अब के एक भारी सी आवाज थी जो किसी मर्द की थी। वो मर्दाना आवाज में कहने लगा, मैं इसके निकाह में हूँ, ये मेरी बीवी है, समझा। तू चल अब इसके बाल छोड़ दे वरना मैं तेरा हशर कर दूंगा। आमिर ने कहा, मैं इसके बाल नहीं छोड़ूंगा, तू निकल इसके जिस्म से, तू एक बेगुनाह बच्ची को तंग कर रहा है, चल जा जल्दी कर। वो पढ़ पढ़ कर फूके मारने लगा। जिन कहने लगा, अब तुझे मैं बताता हूँ। फिर उसने आमिर को पकड़ा और दूर पटक दिया। वो दूर पड़ा, तड़पने लगा और फिर जल्दी से उठा और उसके वालिदैन को कहने लगा कि मेरा हाल तो आपने देख लिया है, ये जिन बहुत ताकतवर है, मैं इसका मुकाबला नहीं कर सकता, आप किसी और से मदद लें, ये मेरे बस की बात नहीं है। ये कहकर वो आमिर भाग गया। उसके माँ बाप सर पकड़कर बैठ गए। उसकी परेशानी की वजह से घर का निजाम दरहम बरहम हो गया था। हर वक्त पीपल के दरख्त की तरफ मुंह करके वो बातें करती रहती, कभी इशारे करती। एक दिन वो छत पर खड़ी पीपल की तरफ मुंह करके बातें कर रही थी। उसकी माँ उसको ढूंढते ढूंढते छत पर आ गई। वो किसी के साथ बातें करती उसको नजर आई। माँ ने कहा, किससे बातें कर रही है, मुझे तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। मैं पत्तों से तो बातें नहीं करती, वो देखे सामने वो बैठा है आपका दामाद, आपने ही तो उससे मेरी शादी की है, अब हम दोनों बातें करते हैं। उसकी माँ सर पकड़कर बैठ गई। ए खुदा, हमारे कौन से गुनाह की इतनी कड़ी सजा मिल रही है। परवरदिगार माफ कर दे हमें और मेरी बेटी को ठीक कर दे। वो जिस जिस बुजुर्ग के पास गए उन्होंने अपने अपने तरीके से उसे ठीक करने की कोशिश की, लेकिन उसने ठीक न होना था, न वो हो पाई। वक्त अपनी रफ्तार से गुजरता चला गया। उसको पागल हुए 3-4 साल हो गए। अब उन्होंने जाना को उसके हाल पर छोड़ दिया और उसे बड़ी बड़ी जंजीरों से बांध कर रखा जाता है। अब तो उसका हुस्न मान पड़ गया है। जाना के अम्मा अब्बा उसको बहुत चाहते थे। माँ ने तो बेटी का इतना गम ले लिया कि दिल की मरीजा बन गई। वो अक्सर हमारे घर आ जाती और इतना रोती कि उसके गम को देखते हुए हमारी आंखों से भी आंसू छलक पड़ते। आखिर वो माँ थी, कब तक बेटी का दुख बर्दाश्त कर सकती थी। एक रात चुपके से वो इस दुनिया से रुखसत हो गई। उन्होंने अब ये घर छोड़ दिया और कहीं और जाकर रहने लगे हैं। अब उनके घर में सिर्फ 3 अफराद रह गए, जाना के अब्बा और उसका छोटा भाई, क्योंकि जाना को उन्होंने एक कमरे में बंद कर दिया था। एक सुबह उसके अब्बा उसे खाना देने गए। जब उन्होंने अपनी लाडली बेटी को देखा तो उसकी आंखें खुली हुई थी मगर उसकी सांसें थम गई थी। फिर ये बात हर तरफ फैल गई कि नादरा उर्फ जाना इस जहाने फानी से रुखसत हो गई। उस दिन हर आंख अशबार थी। जब वो मरी तो मुझे ये शेर याद आ गया, क्या खबर थी खिजा होगी मुकद्दर अपना, हमने माहौल बनाया था बहारों के लिए।